میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اعمال 17 نکالیں۔ اعمال کی کتاب کا 17واں باب اور ہم کلام میں سے صرف ایک آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پولس رسول یونان کے شہر ایتھنے میں ہے اور وہ کچھ صاحب علم اور فلسفیوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ پولس اپنے دوست سلاس اور تیموتھیوس کے ساتھ وہاں کا دورہ کر رہا تھا، اور اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور خود ایتھنے کو گیا اور وہاں ان کا انتظار کیا۔ اور جب وہ وہاں تھا تو اس نے شہر کا دورہ کیا اور اس کا جی جل گیا، کیونکہ اس نے وہاں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ آپ دیکھیں کہ میڈیٹرینین دور کے لوگوں کے پاس اس دن ایک بڑا سا پزل تھا اور وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خاندان کے متعلق سنا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑا پزل تھا، ایک تصویر جس میں گھوڑے، گائے اور دیگر جانور تھے۔ میں نے سنا کہ بچوں نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس کو مکمل کر لیا، جبکہ یہ خاندان سوچتا تھا کہ اس پیچیدہ پزل کو بنانے میں کم از کم 1 مہینہ لگے گا۔ لیکن پزل کی دوسری جانب بچوں نے ایک آدمی کی تصویر دیکھی۔ جب انہوں نے اس تصویر کو مکمل کر لیا تو یہ پزل بھی مکمل ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اس وقت کی دنیا تھی اور آج کی دنیا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے اس دور کے لوگ 2000 سال سے بھی پہلے زندگی کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل اسی طرح سے آج ہم انگلستان یا برطانیہ میں کر رہے ہیں، اور آپ بھی جو افریقہ سے ہیں۔ آپ زندگی کے مقصد اور معنی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کتنا عرصہ آپ زندہ رہیں گے، کل آپ کیا کھائیں گے، آپ کل کیا پہنیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کریں گے۔ رومی سلطنت میں اس وقت بحیرہ روم کے ارد گرد 3 طرح کے لوگ تھے۔ رومی، انہوں نے دنیا پر راج کیا، انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ پھر یونانی تھے، جو صحیح معنوں میں ادبی لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ سوچنا کیا ہے۔ ان کی زبان بے مثال تھی، اور اس زمانے کے زیادہ تر مستند مدارس ترسس، اسکندریہ، ایتھنے اور شمالی افریقہ کے دیگر بڑے شہروں میں تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر بہت سے اقلیتی گروہ تھے، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ ہر ایک کا اپنے خدا کے لیے اپنا طریقہ کار تھا۔ دیکھیے، انسان ایک پرستش کرنے والی مخلوق ہے، اس کو عبادت کرنی ہی ہے۔ اگر آپ لندن، نیو یارک یا دنیا کے کسی بھی مشہور شہر کی گلیوں میں سے گزریں تو آپ دیکھ سکیں گے وہ بت جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ شاید کروموسوم سے بنے ہو یا شاید ٹیلی ویژن ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمارے پاس بت ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا اور آپ کے درمیان آتی ہے اور خدا کی جگہ لے لیتی ہے، بت ہے۔ ہماری مشہور میگزین نیوز ویک نے گزشتہ دنوں لکھا، سائنس، ٹیکنالوجی اور موجودہ دور کے دیگر قبائلی خداؤں کے بڑے بڑے وعدوں کے باوجود شیاطین زبردست پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہماری تمام ٹیکنالوجی کے باوجود اور ہمارے بنائے ہوئے سارے خداؤں کے باوجود شیطان ابھی تک موجود ہے۔ انسان کا دل تبدیل نہیں ہوتا۔ انسان گناہ گار ہے، اس نے خدا کے قوانین کو توڑا ہے، خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ کی سزا کے سائے تلے بیٹھا ہے، سزائے موت کے لیے۔ اور پولس نے ان علماء کو وہاں بیٹھے دیکھا اور ان سے بحث شروع کی اور مسیح کے جی اٹھنے پر دلائل دیتے ہوئے گفتگو کی، اور یہ ان کے لیے نیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس خدا کے متعلق نہیں سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے۔ بکواسی سے مراد وہ شخص ہے جو معلومات اکٹھا کر کے کوئی نئی بات پیش کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ وہ ہر وقت نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ سو وہ اسے آریوپیکس میں لے آئے۔ یونانی ہمیشہ معنوں پر غور کرتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت میں زندگی کے معنی کیا ہیں۔ پولس کے سامنے ایک عظیم عمارت تھی جسے پارتھنان کہتے ہیں، اور اس عمارت کے وسط میں ایتھینیا کا مجسمہ تھا، ایتھینیہ والوں کی دیوی۔
اور وہاں اوپر جاتے ہوئے پولس کو اپنے مطلب کی عبارت مل گئی، اور وہ عبارت اسی بت پر لکھی ہوئی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے اس خدا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کو دیکھیے، وہ پزلز کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مارنے سے پہلے ہیمنگ وے نے لکھا، میں ایک خلا میں رہتا ہوں جو ایک ریڈیو ٹیوب کی طرح تنہا ہے، جس کی بیٹری ختم ہو چکی اور اسے چلانے کے لیے کوئی بجلی بھی نہیں ہے۔ نیو جینا نیل کے مطابق زندگی کا واحد مطلب موت ہے۔ وکٹر فرینکلن نے لکھا، بے مقصدیت انسان کی روح کا سب سے بڑا مرض ہے۔ ایتھینے میں رہنے والوں میں سے بیشتر لوگ مذہبی تھے۔ شاید آپ افریقہ کے لوگ بھی مذہبی ہوں، برطانیہ کے دیگر حصوں میں رہنے والے بھی شاید مذہبی ہوں، شاید آپ بھی مذہبی ہوں۔ یہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو کبھی کبھار چرچ جاتے ہیں؟ آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ مستقیم ہیں، اور آج رات آپ کے دلوں میں خداوند یسوع کی حضوری نہیں ہے۔ آپ کو ایک نئے عہد کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے استحکام کو تقویت دینے کی۔ آپ کو اپنا بپتسمہ مستحکم کرنا ہوگا۔ آپ کو لوگوں میں یسوع کی گواہی دینی ہے اور روح القدس کو پوری قوت سے اپنے دل میں آنے دینا ہے تاکہ آپ کے خدا سے رشتے کا یقین دلائے۔ آپ بہت مذہبی ہو سکتے ہیں لیکن جنت کے راستے پر نہیں ہیں۔ آپ مذہبی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے گناہ بخشے نہیں گئے۔ زیادہ تر لوگ جو مسیح کی مصلوبیت کے وقت اس کے گرد تھے وہ مذہبی لوگ تھے، لیکن انہوں نے مصلوبیت میں مدد کی۔ ایتھینے والوں کا مذہب جسمانی طور پر مضبوط بناتا تھا، زبردست دانش بخشتا تھا، لیکن روح خالی رہتی تھی۔ اور لندن آپ کو جسمانی طور پر مضبوط بنا سکتا ہے۔ میں نے لوگوں کو پارکوں میں دوڑتے اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے انگلینڈ میں عظیم یونیورسٹیاں دیکھیں، اس عظیم ملک میں جو ہمیں ادبی شعور دیتی ہیں، لیکن ہماری روحیں خالی ہیں۔ میں نے اپنے ملک، اس ملک اور تمام دنیا میں پروفیسر سے بات کی ہے، ان کی روحیں خالی ہیں۔ وہ ایسی چیز کی تلاش میں ہے جس کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ آپ ایک جسم ہیں، لیکن آپ کے جسم میں آپ کی جان ہے، آپ کی روح ہے، اور اس طرح سے آپ خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے تاکہ اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ اب بائبل اس حوالے میں بتاتی ہے کہ اب کوری وہاں پر تھے۔ وہ بہت سے لوگوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ خوشی اور اطمینان ہی زندگی کا مقصد ہے، جس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا تھا کہ دکھ کے نہ ہونے سے خوشی بڑھ جاتی ہے۔ وہ زندگی کے متعلق مادہ پرست سوچ رکھتے تھے جس میں ابدیت کی کوئی امید نہ تھی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم نے مادہ پرستی کو خدا کے طور پر اپنا لیا ہے اور ہمارے پاس ابدی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ وہ زندگی کے روحانی پہلو کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ستوئکی وہاں پر تھے۔ ستوئکی اب کوریوں کے برعکس تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ دنیا دلیل سے چلتی ہے۔ لوگاس ایک ایسی چیز جس نے دنیا کو یکجا رکھا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی خوشی ہر چیز قبول کرنے میں ہے، نہ آپ اسے لڑتے ہیں نہ اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اخلاقی لوگ بنتے تھے لیکن وہ خود پرست تھے۔ وہ خود اپنے خدا تھے اور خدا کی حضوری کو محسوس کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اور پھر وہاں سچ کی تلاش میں سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ وہ سچ کو جاننا چاہتے تھے، اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہی ہیں۔ آج رات آپ آئے، آپ کہیں سے بھی آئے، میری بات غور سے سنیے۔ آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ آزادی چاہتے ہیں، لیکن یسوع کو جانے بغیر مکمل آزادی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا کہ وہی آپ کو آزادی دے گا۔ آپ میں سے بہت یہی چاہتے ہیں کہ کسی بری عادت سے آپ کو رہائی ملے۔ آپ کسی ایسی بات سے رہائی چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آئی اور بہت ناخوشگوار ہے۔ آپ کسی خطرناک عادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ آپ خطرناک کڑواہٹ سے چھٹکارا چاہتے ہیں جو آپ کی بیوی، شوہر، باپ یا ماں کے لیے ہے۔ آپ ان سب چیزوں سے رہائی چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں آئے اور مدد کرے، تو ایسا شخص مسیح ہے۔ وہ آج یہاں پر ہے، آپ کی مدد کو تیار ہے۔ جب پولس ان لوگوں سے ملتا ہے تو وہ اسے دعوت دیتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرے۔ وہ ان سے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ایک حقیقی خدا کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سارے بتوں کو دیکھا ہے اور میں نے اس بت کو بھی دیکھا ہے
جو کہتا ہے نامعلوم خدا کے لیے، اسی کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ میں آپ کو اس نامعلوم خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خالق ہے، وہ پاک ہے، وہ لا تبدیل ہے، اور وہ محبت کا خدا ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ سب جو آج رات یہاں پر ہیں مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن آپ اس سے ناواقف ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس کو سن سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہے، آپ کو یقین بھی ہے، لیکن حقیقت میں آپ اس سے ناواقف ہیں، ان معنوں میں کہ آپ اس سے رفاقت رکھتے ہیں اور وہ آپ سے رفاقت رکھتا ہے۔ پھر پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے تمام قوموں کو ایک بنایا ہے۔ ایتھینے میں رہنے والے اپنے اوپر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھتے تھے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی خون رکھتے ہیں، آپ کی جلد کی رنگت کوئی بھی ہے۔ میں نے لندن کی گلیوں میں دنیا کے ہر خطے کے لوگ دیکھے ہیں اور ہر قسم کی زبان بولتے سنا ہے۔ یہ حقیقت میں ساری دنیا کی ایک چھوٹی تصویر ہے۔ نیو یارک بھی اسی قسم کا ہے، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک دنیا کا سب سے بڑا آئرش شہر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک دنیا کا سب سے بڑا افریقی پس منظر رکھنے والوں کا شہر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اسپینش بولنے والا شہر ہے، سب سے بڑا اٹالین شہر ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر بھی ہے؟ دنیا کے تمام خطوں کی بڑی بڑی آبادیاں یہاں پر ہیں اور وہ یہاں ایک چھت کے نیچے رہتی ہیں۔ مجھے حیرت اس میں نہیں کہ انہیں مسائل درپیش ہیں، حیرت اس میں ہے کہ وہ کس خوش اسلوبی سے اکٹھے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سب مختلف ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ان ممالک سے ہیں جو صدیوں تک جنگ کرتے رہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا۔ کبھی کبھی جنگ کا یہی رویہ نسل در نسل ان کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے، لیکن نیو یارک آ کر وہ سب کچھ بھول گئے اور لوگوں کے ساتھ ایک ہو گئے، اور بہت سے یہاں مضبوط مسیحی اثر کے سبب آئے ہیں، جو امریکہ میں ہے یا نیو یارک میں ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کے باعث ہوا، کیونکہ یہاں بے شمار ٹیلی ویژن پروگرام ہے۔ ہر روز امریکہ میں ٹی وی پروگرام نشر ہوتے ہیں، ہر صبح امریکہ میں ریڈیو پروگرام سنائے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت امریکہ میں ان کو ٹیون کر سکتے ہیں اور مسیحی پروگرام سن سکتے ہیں۔ 1300 کے قریب مسیحی ریڈیو اسٹیشن ہیں جو دن اور رات صرف انجیل سناتے ہیں اور خوبصورت مسیحی موسیقی۔ کوئی حیرت نہیں، یہاں فرق ہے۔ حیرت اس میں بھی نہیں کہ امریکہ کے 45% لوگ ہر اتوار چرچ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شاید آپ کے پاس یہاں کچھ کم ہے۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے یہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے انجیل کی رسائی نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ چین میں ایک شخص تھا اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور 3 اسکول ٹیچرز پہاڑوں پر اپنی چھٹیاں گزارنے جا رہی تھی، اور خدا نے ان میں سے ایک اسکول ٹیچر سے کلام کیا کہ تجھے رکنا چاہیے اور اس آدمی سے کلام کرنا چاہیے کیونکہ اسے مسیح کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور وہ جاپان سے آئی ہوئی اپنی دوستوں کے ساتھ اوپر چلی گئی، اور جب وہ اگلے دن پہاڑوں سے نیچے آئی تو وہ آدمی وہیں پر تھا۔ اس دفعہ وہ رکی، اس کے پاس گئی اور اسے مسیح خداوند کے متعلق بتایا۔ چینی آدمی نے اسے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں اکثر اس سے دعا کرتا ہوں، بلکہ ہر روز اس سے دعا کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کا نام نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا پہلے سے اپنے آپ کو اس آدمی پر آشکارا کر چکا تھا، لیکن اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ اور خدا کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو نہیں جانتے، مسیح کو نہیں جانتے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اور پھر پولس نے کہا کہ خدا نے تمام آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیا ہے کہ توبہ کرو۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے، ہر جگہ پر توبہ کا حکم دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، لاطینی امریکہ میں، ایشیا میں، سارے افریقہ میں خدا آپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ کیا آپ نے توبہ کی؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ توبہ کیا ہے، پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ تبدیل ہوتے ہیں، آپ خدا سے متعلق سوچ بدلتے ہیں، آپ اپنے متعلق سوچ بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاک خدا پیار سے بھرا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔ آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، جو نہ معافی کا حقدار ہے نہ فردوس کا، اور آپ خدا سے کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے پہلے بھی کوشش کی،
बहुतेरों ने कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि तब्दीली के लिए आपको खुदा की मदद चाहिए, मुआफी के लिए आपको उसी की मदद चाहिए। आज वो आपकी मदद करेगा अगर आप चाहें। पौलुस रसूल कहता है, माफी हम पर लाजिम क्यों है? क्योंकि खुदा ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसमें वो अदालत करेगा उस शख्स के वसीले से जिसे उसने मुकर्रर किया है। दूसरे लफ्जों में, आपको जरूरत है कि आप तौबा करें, क्योंकि रोजे अदालत आ रहा है और आपकी अदालत कायनात का खुदा करेगा। आज का इंसान खुदा को गाजिब, कहर और मुंसिफ के रूप में नहीं देखना चाहता। हम खुदा को अपनी ख्वाहिशात के बनाए हुए तस्वर में फिट करना चाहते हैं। हम आराम से पुरसकून अपने गुनाहों में रहना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत मजहबी भी रहना चाहते हैं। यीशु ने मत्ती 12 बाब 36वीं आयत में कहा है कि हर बुरी बात जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे इसका जवाब देना होगा। हर लफ्ज जो आपने अब तक बोला है वो महफूज कर लिया गया है और अदालत के दिन वो आपके सामने आएगा और उस दिन आप कहेंगे कि उफ, मैं उस वक्त यीशु के पास क्यों नहीं आया। लेकिन आप नहीं आए। और फिर लूका 12 बाब में वो कहता है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि खुदा के पास टेप रिकॉर्डर है, वो हर चीज की फिल्म बना रहा है, ना सिर्फ आपके अमाल की, अल्फाज की, बल्कि आपके ख्यालात की भी, आपकी नीयत की, आपकी जमीर की। और यही बातें यीशु हमें सिखाने आए कि 10 अहकाम सिर्फ इस पर नहीं कि हम क्या करें और क्या ना करें, बल्कि हमारी सोच पर भी लागू होते हैं। खुदा बातिन पर नजर करता है, वो देखता है कि हम हैं क्या। यीशु ने अपने वक्त में बहुत से रियाकारों को रद्द किया, क्योंकि वो जुबान से तो इकरार करते थे लेकिन उनके दिल उससे दूर थे। कितने लोग आज हैं जो जुबान से तो उसका इकरार करते हैं लेकिन उनके दिल उससे दूर हैं। फिर मुकाशवा में इस बड़ी अदालत की एक तस्वीर दिखाई गई। 20 बाब की 11वीं आयत शुरू होती है, और फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को इस बड़े तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई, और फिर एक और किताब खुली गई, यानी किताब हयात। यानी कोई बात पोशीदा नहीं, और मुर्दों का इंसाफ जिस तरह से उन किताबों में लिखा था उनके अमाल के मुताबिक किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और इनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। आसमान पर 2 किस्म की किताबें। पहले जब आप पैदा होते हैं आपका नाम इसमें लिख दिया जाता है, और हर एक चीज आपकी पैदाइश से लेकर इसमें लिख दी जाती है, और ये सब बातें अदालत के रोज आपके सामने होंगी। लेकिन फिर कलाम हम पर यह जाहिर करता है कि जब आप मसीह के पास आते हैं, उसे कबूल करते हैं, सलीब के पास आते हैं जिस पर उसने आपके लिए जान दी, जहां वो आपके लिए जी उठा, उस पर ईमान लाते हैं और उसे कबूल करते हैं, आपका नाम इस किताब से मिटा दिया जाता है और खुदावंद आपके गुनाहों को याद तक नहीं रखता। और बाइबल में मेरे लिए यह सबसे हैरत अंगेज बात है कि खुदा हमारे गुनाहों को बिल्कुल भुला देता है और उन्हें याद तक नहीं रखता, क्योंकि वो सलीब पर बहाए गए खून के वसीले से धो दिए जाते हैं। और जब आपका नाम इन किताबों से निकाल दिया जाता है तो एक और किताब में लिख दिया जाता है जिसे किताब हयात कहते हैं। क्या आपका नाम किताब हयात में लिखा है? क्योंकि अगर आपका नाम वहां पर नहीं लिखा तो आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकेंगे। आपका नाम किताब हयात में होना जरूरी है। क्या आपका नाम वहां पर लिखा है? अगर नहीं तो आज रात इन खतरनाक गलियों में जाकर यह मौका ना गंवाएं, क्योंकि मसीह को पाने के लिए ऐसा लम्हा शायद आपको ना मिल सके। लेकिन एक अजीम तरीन अदालत हम देख सकते हैं। अजीम तरीन अदालत सलीब पर हुई, क्योंकि सलीब ही अदालत थी। यीशु को सलीब पर जाने की जरूरत नहीं थी, मरने की भी जरूरत नहीं थी। वो गया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और सलीब पर भी उसमें यह कुदरत थी कि वो आज भी आपके मुतालिक सोच सके। आप जहां कहीं भी हैं वो आपसे प्यार करता है।
وہ सलीब पर आपके लिए ठहरा रहा और अपना खून बहाया आपके लिए, और खुदा ने हमारे तमाम गुनाहों को लिया और यीशु पर लाद दिया। वो जो गुनाह से ना वाकिफ था हमारी खातिर गुनाहगार बना, ताकि हम इसमें खुदावंद की रास्तबाजी हासिल कर सकें। यीशु ने आपके गुनाह उठा लिए। शरीयत कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी सौ मरेगी। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मुझे भेजने वाले पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और ये अभी आपके पास है। आप हमेशा की जिंदगी अभी पा सकते हैं, मौत तक इंतजार नहीं करना। आपको उसी वक्त अब्दी जिंदगी मिल जाएगी जब आप उस पर ईमान लाएंगे। आप अदालत से बरी और मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। अभी आप गुनाह और मौत के जेर असर हैं। आज रात आप जिंदगी पा सकते हैं। यसाया 38 बाब में यूं लिखा है कि तूने मेरे तमाम गुनाह अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए। शुक्र है हमारे गुनाह उसकी पीठ पर लादे गए। और यिर्मयाह 31 बाब में लिखा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को कभी याद ना रखूंगा। आपकी फिल्म मिटा दी गई है, कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। और यह सब कुछ मसीह के वसीला से सलीब पर हुआ, और यही वजह है कि हमारे गिरजाघरों में और हर जगह पर सलीब दिखाई देती है। फिर पौलुस उनसे न सिर्फ ये बातें करता है बल्कि मसीह के जी उठने की बात भी करता है। ये उसकी मरकजी बात थी, और न सिर्फ उसने इंसानों को यकीन दहानी करवाई बल्कि उसे मुर्दों में से जलाया भी। और जो नई नस्ल चाहती है, जैसे एथेने के फिलासफर्स चाहते थे, वो है मुस्तकबिल की उम्मीद। यीशु हमें कल के लिए उम्मीद देता है। एक शानदार कल आने वाला है उनके लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। शायद आप बुरी मौत मरे या आप पर इज़ा रसानियां आए, शायद आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आए, लेकिन इस जिंदगी के बाद एक उम्मीद है जब आप मसीह के पास आते हैं। यकीनन ऐसा होगा जब आप अब्दियत में उसके साथ होंगे, मसीह के जी उठने के वसीले से। और फिर जब यूनानी फलसफियों ने गुनाह के बारे में सुना और तौबा के बारे में सुना और जी उठने के बारे में सुना, तो वो बर्दाश्त न कर पाए और मीटिंग को बर्खास्त कर दिया। उनके नजदीक ये बड़ी बेवकूफी और मजाक वाली बात थी, और इससे शहर तकसीम हो गया। वहां 3 रद्द अमल हुए, और आज रात यहां भी वही 3 रद्द अमल हैं, और आप में भी जो इस वक्त देख रहे हैं। कुछ लोग हंसी और मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये सब कुछ कैसे हो सकता है? 2000 साल पहले मसीह की मौत आज मुझ पर क्या असर करेगी? वो जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया, उनका मसला क्या था? कुछ लोगों को गुरूर था, कुछ लोगों को पता था कि शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ना पड़े जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। खौफ भी है कि लोग क्या सोचेंगे। हम असर लोगों का दबाव भी होता है। ये बहुत से लोगों को मसीह के पास आने से रोकता है। कौन से बुत ने आज आपको मसीह से दूर कर दिया है? कुछ लोगों ने कहा हम इसके बारे में सोचेंगे और फिर कभी आपके साथ अहद करेंगे। उन्होंने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। नहीं, यह अच्छा रवैया नहीं है। बाइबल कहती है अभी कबूलियत का दिन है, आज ही नजात का दिन है। यह एक खतरनाक रवैया है। खतरनाक इसलिए कि शायद आपके लिए दोबारा कलाम पेश न किया जाए, जैसे कि आप आज रात सुन रहे हैं। खतरनाक इसलिए कि सुनते हुए भी शायद आपका दिल इसे कबूल ना करे। रूह जमीन की मानंद है और इसके फलने का एक मौसम है, और ये कटाई का वक्त है बरतानिया में, ये कटाई का वक्त है अफ्रीका के खित्तों में, और यही वो लम्हा है जब आपको यीशु के साथ अहद करना है। हजारों लोगों ने दुआएं की हैं। ये मौका आज मुमकिन हुआ दुआओं के वसीले से। लाखों लोग पूरी दुनिया में जो इन मीटिंग्स के बारे में जानते हैं आपके लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि वो आपका नाम भी नहीं जानते। आज रात आप एक इलाही मंसूबे के तहत यहां पर लाए गए हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के बड़े बड़े इज्तिमा में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप जो यहां पर हैं और आप जो वहां हैं, या फिर आप जहां कहीं भी हैं, खुदा दुआओं के वसीले आपको यहां ले आया। ये कटाई का वक्त है। और तीसरी बात, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फैसला कर लिया। उस दिन चंद ही लोग थे जिन्होंने मसीह को कबूल किया। ईमानदार होने के नाते शायद आपको अकलियत में जगह मिले। यह मुश्किल है कि सच्चा मसीही बना जाए इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं। मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा।
یسوع نے کہا جب تک تم اپنی خودی سے انکار نہ کرو، اپنی صلیب نہ اٹھاؤ، میرے پیچھے نہ چلو، تو تم میرے پیروکار نہیں بن سکتے۔ صلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصلوب مسیحا کے تابع ہو جائیں جو صلیب پر مصلوب ہوا۔ کیا آپ اس کی خاطر تحقیر قبول کریں گے؟ آپ وہ ٹھٹھے سہنے کو تیار ہیں جو اسے کیے گئے؟ کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے رہنے کو تیار ہیں؟ یہی مطلب ہے صلیب اٹھانے کا۔ کیا آپ کام پر جا کر، اسکول میں جا کر یا پڑوسی کے پاس جا کر مسیح کے بارے میں بتائیں گے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ مسیحی ہیں؟ یہی اس کا مطلب ہے۔ خودی سے انکار، ان چیزوں کی جو میری خود غرضی چاہتی ہیں، وہ خوشیاں جو یہ چاہتی ہے، برائی جس کا علم ہو اس کو رد کرتا ہوں، انہیں چھوڑتا ہوں، مسیح کی طرف پلٹتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ آپ یہ خود نہیں کر سکتے، یہ آپ صرف مسیح کی مدد سے کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی مدد کرے گا کیونکہ اس نے اپنے روح القدس کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے اور عہد کرنے کے لیے۔ میں آج رات آپ سے عہد کرنے کو کہتا ہوں۔ یہ بہت آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ہم پولیو سے خوف زدہ تھے اور پھر ایک دم اس کا علاج آیا۔ آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ زندگی کے لیے تھوڑی سی دوائی لیتے ہیں، اسے روٹی کے ایک ٹکڑے پہ لگاتے ہیں یا بسکٹ پر لگا کر چباتے ہیں، آپ کا علاج ہو جاتا ہے اور آپ کو پولیو نہیں ہوتا۔ اتنا ہی آسان ہے مسیح کے پاس آنا، صرف اسے قبول کریں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ اندھے اسے قبول کر سکتے ہیں، بہرے قبول کر سکتے ہیں، گونگے قبول کر سکتے ہیں، لنگڑے ایمان لا سکتے ہیں، تمام لوگ ایمان لا سکتے ہیں، اور یہی وہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک آغاز ہے۔ آج رات آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر آپ بڑھتے جائیں گے، کلام کے مطالعے سے، دعا سے اور مسیح کی پیروی سے۔ میں آج آپ سے وہی عہد کرنے کو کہتا ہوں۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے یہاں ایسا کرتے ہوئے، اور گزری رات پورے برطانیہ میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی۔ ہم حیران تھے جب اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے کہ کتنے تھے۔ کچھ جگہوں پر کل تعداد کے 10 سے 15% لوگوں نے مسیح کو قبول کیا۔ اور اسی لیے آج رات ہم آپ سے فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں یا کسی کے ساتھ بھی ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آ کر اس پلیٹ فارم کے سامنے کھڑے ہوں کہ میں آتا ہوں، اور آ کر واضح طور پر یہ کہیں اور فیصلہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں مسیح کو چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آسمان کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی طرز زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دوستوں کو لا سکتے ہیں اور پورے خاندان کو لا سکتے ہیں۔ لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں سامنے آئیں؟ میں اس لیے آپ کو آگے آنے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ مسیح صلیب پر سر عام آپ کے لیے موا، اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے میرا اقرار نہیں کرتے تو میں بھی اس کے سامنے تمہارا اقرار نہ کروں گا۔ اگر آدمیوں کے سامنے اقرار نہ کرو گے تو میں آسمانی باپ کے سامنے تمہارا اقرار نہ کروں گا۔ یہ سب کے سامنے سر عام فیصلہ کرنے کی بات ہے جو آپ کی زندگی کو حقیقت بناتی ہے۔ اگر آپ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بس میں آئے ہیں تو جلدی کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، اس لیے ابھی سے آنا شروع کیجیے، اور جب آپ سامنے آ جائیں تو میں آپ سے چند الفاظ کہوں گا، آپ کے ساتھ دعا کروں گا اور آپ کو کتابوں کا ایک بنڈل دوں گا جو مسیحی زندگی میں آپ کی مدد کرے گی۔ آپ جو سینکڑوں میں ہیں ابھی اور اسی وقت یہاں آ کر سامنے کھڑے ہوں، اور آپ جو اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر موجود نمبروں پر کال کریں۔ لوگ موجود ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ آپ جو افریقہ میں ہیں بالکل ایسا ہی عہد کریں، کیونکہ خدا کسی نسل کو نہیں دیکھتا، رنگ یا جغرافیائی علاقے کو نہیں دیکھتا۔ خدا کا کلام سب کے لیے ہے اور یہ آپ کے لیے بھی کھلی ہے، اور آپ جہاں بھی ہیں یہی کریں۔ اب آپ کھڑے ہوں اور یہاں آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرد، عورتیں، نوجوان اور پورے خاندان یہاں آ سکتے ہیں۔ آپ آئیے، یہاں اوپر سے اور سب طرف سے خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ تیری